بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور 24 نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو ناظرین، شہر لاہور جس کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کا دل یہ لاہور ہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی لاہور بھی کراچی کی طرح ایک گینگ وار بن چکا ہے اور دن دہاڑے قتل ہونا ایک عام سی بات ہو چکی ہے. اور کل کا واقعہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کل تیفی بٹ کے بہنوئی کو دن دہاڑے کینال روڈ پر ایف سی کالج کے انڈر پاس کے قریب جو ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے. اور اس طرح کے بہت سے قتل ہیں، لیکن یہ لاہور میں جو کہ خاندانی دشمنیاں جس نے سینکڑوں جانیں لے لی ہیں. تو اسی پر ہم بات کریں گے سینئر اینالسٹ، سینئر صحافی عاصم امین صاحب. عاصم امین صاحب کیا کہیں گے سر؟ یہ لاہور جو کسی زمانے میں پورا من ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے لاہور کو کہہ لیں کہ کسی کی نظر لگ گئی. لوگ مثال دیتے تھے اور پورے پاکستان سے لوگ شفٹ ہونا چاہتے تھے کہ ہم لاہور شفٹ ہوں. وہ ایک اچھا شہر ہے، اچھا بزنس مین ہے، اچھے لوگ ہیں، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ پورا امن شہر ہے. دیکھیں، جب حالات ملک کے خراب ہوتے ہیں نا، مہنگائی ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، اور جب لوگوں کو کام کرنے کے لیے کوئی روزگار نہیں ملتا، تو پھر ایسے واقعات کرانے میں یا کروانے والے وہ چیزوں کا فائدہ اٹھا دیتے ہیں. دیکھیں، جس بندے نے کھانے کے لیے نہیں ہے، جو بھوک سے مر رہا ہے، اس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا دن دیہڑے، تو پھر یہ دن دیہڑے ہی قتل ہوتے ہیں. اس کو پتہ ویسے ہی مرا ہوں، پیچھے شاید گھر والے بھی مرے ہوں گے. بالکل. پھر جو گینگسٹر لوگ ہیں ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، اور اب وہ کام نہیں ہے جو پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، لاکھوں کروڑوں روپے دے کے تو شوٹر ہائر کرتے تھے اور پھر کسی کو مرواتے تھے. اب تو جتنی غربت اس ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام جو ہے اب وہ کروڑوں کی بجائے لاکھوں ہزاروں میں آ گیا. بہت بڑا المیہ ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں ہماری حکومتوں کو یہ سوچنا چاہیے. ہم نے ماضی میں بہت سارے پروگرام کیے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہمارے بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں کہ ملک تب خوشحال ہوگا، ملک تب ترقی کرے گا جب لوگوں کو کھانے پینے کا لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، روزگار ملے گا، نوکریاں ملیں گی، لوگ بزی ہوں گے. پھر یہ شرارتیں، یہ ایسے کام سے لوگ دور بھاگیں گے کہ ایک اچھا روزگار ہمیں مل رہا ہے، ایک اچھی زندگی ہم جی رہے ہیں، تو پھر ہم اس سائڈ پہ کیوں آئیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں، دن بہ دن کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بالکل اسٹریٹ میں کرائم کی ریشو میں تیزی ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا کرے پولیس، کیا کرے دوسری ایجنسیاں؟ ان کے پاس بھی ایسے وسائل نہیں ہیں. پچھلے دنوں دیکھا کہ آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس کئی مہینے پیٹرول نہیں تھا، وہ پیٹرولنگ جو سی خود کرتے تھے، اور پیرو بنائی کہ وہ دوسری ڈولفن بنائی، اور جتنی بنائی اس میں کمپنی جنہوں نے بنائی، کیا کرتی وہ؟ ان کے پاس ایسے وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لاہور شہر کو کیپچر کرے. تو یہ تو ہونا کہ ہر جگہ پہ جا کے یہ کوئی ناکہ لگائیں، کسی کو دیکھیں، کسی کو پوچھیں. نیور. ایسی ان کے پاس سہولیات ہی کوئی نہیں تھی. تو پھر کرائم پر کیسے قابو؟ کرائم پہ قابو پڑ ہی نہیں سکتا. اب آتے ہیں ہم، دیکھیں یہ جو قتل ہوا، یہ تو ہوا ایک دشمنی جو چلتی آ رہی ہے، خاندانی کئی سالوں سے. اب تو کہہ لیں کہ ہم پچھلے 50 سالوں سے کہہ لیں تو وہ بھی کم ہے کہ یہ اس سے پہلے سے یہ چلتا آ رہی ہے. اور ساری کی ساری دشمنی ہے ایک جگیردار، کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو ٹیپو ٹرکا والا تھا کہ یہاں میری بادشاہی ہونی چاہیے. یہ لوگ گوگی تیفیوں نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری بادشاہی ہونی چاہیے. اسی بادشاہی کے سلسلے میں یہ نوبت اب یہاں تک آ گئی ہے کہ اب وہ ایک دوسرے سے ہٹ کے خاندانوں پر آ گئی. اب دیکھیں، اس میں حکومتوں کو کام کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا. کوئی بھی حکومت ہو، برسر اقتدار حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، ہماری پنجاب پولیس ہو، ان کو چاہیے تھا اگر یہ کام جہاں سے ٹیپو سے شروع ہوا تھا نا، وہاں ہی کسی سائڈ پہ لگا دیتے، ان کو وہاں ہی بٹھاتے
کوئی سال جس نے کیا تھا اس کو سزا دیتے کہ دوسرے کو بھی سکون آ جاتا، اگلا کام صلح صفائی سے بند کروا دیتے کہ آج کے بعد اگر یہ ایسا کوئی بھی واقعہ، کوئی وقوع، کوئی معاملات ہوا تو ہم آپ کے دونوں پارٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل۔ لیکن کیا ہے، یہ لوگ اثر رسوخ والے ہیں، ان کے معاملات بہت اوپر ہائی لائٹ ہے، جس کی حکومت آتی ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچتے ہیں، تو جس وجہ سے پھر ان کو بینیفٹ ملتے ہیں۔ عید محمد صاحب، یہ ہمارے ملک کی بس قسمتی ہے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ یہاں پر جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، بڑی اہم بات ہے یہ جو ہمارے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی جو ذکر کیا کہ یہاں پر حکومت کا بڑا رول تھا۔ اگر حکومت، کوئی بھی برسر اقتدار حکومت جب یہ واقعہ پیش آتی، جب سے یہ سٹارٹ ہوئی، اگر وہ ثالثی کا کردار ادا کرتی، دونوں پارٹیز کو افہام تفہیم کے ساتھ بٹھاتی، تو پھر معاملات ایسے حل ہونے تھے جو کنڈیشنز آج ہے، کچھ پیار سے، جو کتنے افراد جو نا اس دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے وہ شاید نہ چڑھتے۔ بالکل اسی۔ اچھا سر، اب آپ یہ بتائیے گا کہ اب لاہور میں اب یہ خاندانی دشمنیاں جو چل رہی ہیں، آپ کو اس کا کوئی اینڈ ہوتا یا اختتام ہوتا، یا دیکھیں مصلحت کی طرف؟ ہر چیز کا حل جو ہے نا، اینڈ وہ ٹیبل ٹاک ہے، لیکن اب یہ نئی نسل ہے، نئے معاملات ہے، نیا خون ہے، اور سب سے جو بڑا عیب ہے نا وہ ہے سوشل میڈیا، جو منفی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ ہم اس کو بھی مینشن کریں گے نا؟ جی بالکل، کیونکہ ہم تو منفی کردار ادا کرتا ہے، اس طرح کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بلاج کے قتل کے بعد سوشل میڈیا نے ایک نئی دشمنی کو ایک ایسی سائڈ پہ لے گیا کہ وہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں تو ان سے کچھ سوال، بلاج کے بھائی کے پاس جا رہے ہیں کچھ سوال، کیسر بھائی کے پاس جاتے ہیں اس سے کچھ سوال، تیفی گوگی کا بیان کچھ آ رہا ہے، تو یہ چیزیں ساری انتشار پھیلاتی ہیں، یہ پازیٹیو نہیں رہنے دیتی۔ تو اسی کی وجہ سے یہ جو آج کل چند چڑھا ہے نا، جو تیفی بٹ صاحب کے بنوئی قتل ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کا اس میں سوشل میڈیا کا بہت کردار ہے۔ اب دیکھیں، کل یہ قتل ہوا ہے، شروع ہو گئے، آپ دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس کا دل کر رہا ہے وہ بولی جا رہا ہے، جی یہ اس نے مروا دیا، یہ اس نے مروا دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ ایسے کہہ گیا تھا، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ عجیب کشمکش ہو گئی ہے۔ ہمیں جو حکومت ان پہ پابندی لگانا چاہ رہی تھی نا، وہ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک لگا۔ ایگزیکٹلی، اس میں تو میرے خیال پوری دنیا میں عید محمد صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ جو میڈیا ہو حکومتوں سے بھی آگے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا یار۔ آپ پازیٹیو میسج کو آپ ریکارڈ کریں، کوئی اچھی بات ہے وہ کریں، کوئی حکومت پہ تنقید ہے، کوئی بنتی ہے تو وہ کریں۔ بالکل سر، آپ نے معاشرے میں ایسی ہلچل پیدا کر دی ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ بات سچ کیا ہے اور بات جھوٹ کیا ہے۔ بالکل صحیح، بات سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، تو یہ سارے مین معاملات ہیں۔ آپ نے ہمیں جو ٹائم دیا، بڑا قیمتی ٹائم دیا، تو ناظرین یہاں پر ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر حکومت کو اپنا کردار بخوبی ادا کرنا چاہیے، اور دونوں پارٹیز کو، دونوں بھی گروہ کو آپس میں ملا کر بیٹھ کر ایک ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ بند ہونا چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ بند ہوگا تو ہمارے شہر لاہور میں امن ہوگا، اور یہی ہمارا شہر، باغوں کا شہر، یہ جو ہے امن کا گہوارہ بنے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنے، اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ ٹائم نئی سٹوریز کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔